السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. میں دن کی نسبت رات میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ رات بھر کی مسافت کے بعد صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی منزل میرے سامنے ہوتی ہے. میرے لیے یہ احساس خاصا خوش کن ہوتا ہے کہ رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تھی اس وقت منزل کی طرف جانے والے سفر کی ابتدا تھی اور اب آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی میرا سفر اختتام پذیر ہو کر مجھے میری منزل تک لے آیا ہے. دوسرے معنوں میں سفر کی تکلیفیں برداشت کرنے سے بچ گئی. اس بار بھی ملتان جاتے ہوئے میں نے ہمیشہ کی طرح رات کی ٹرین کا انتخاب کیا. میرا بیٹا ہادی خاصا جھنجھلایا، مجھ سے خفا بھی ہوا. ممی صبح کے ٹائم چلے، میں ٹرین سے باہر کے مناظر بھاگتے دوڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی خوبصورت مناظر نہیں ہوتے. میں نے اسے ڈانٹ دیا. صرف مٹی دھول ہی اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور سر پہ چمکتا ہوا سورج براہ راست آنکھوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. تمہاری ممی ٹھیک کہتی بیٹا، دن کا سفر خاصا تھکا دینے والا ہوتا ہے. دانش نے بھی میری طرفداری کی تو ہادی برا سا منہ بنا کے رہ گیا. صرف میں اور ہادی ہی جا رہے تھے. خواہش تو دانش کی بھی تھی لیکن اسے چھٹی نہیں ملی. بہرحال وہ ہمیں سی آف کرنے آیا. ٹرین پہ چڑھتے ہی اس نے اوپر کی برتھ پہ میرا بستر بچھا دیا. اس کے بعد اس کی ہدایات شروع ہو گئی. ہادی کا خیال رکھنا، اسے نیچے مت اترنے دینا، سوتے وقت اسے سائڈ پہ مت سلانا، نیچے نہ گر جائے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کسی اور سے کہہ دینا، ہادی کو کسی صورت ٹرین سے نیچے مت بھیجنا. اس کے ساتھ ہی دانش سامنے والے آدمی کی طرف دیکھنے لگا جو اپنے قریب کھڑے لڑکے کی طرف متوجہ تھا. لڑکا ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سے کہہ رہا تھا، بھائی صاحب میری بہن جا رہی ہیں، ذرا خیال رکھیے گا. میری بھی بہن ہے، فکر مت کرو. وہ آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے خلوص سے بولا تو لڑکا مطمئن نظر آنے لگا. اس کے فوراً بعد دانش اسی آدمی سے کہنے لگا، بھائی صاحب یہ میری بیوی ملتان تک جا رہی ہیں. مجھے لگا جیسے وہ آدمی اپنی دھن میں مست اسی انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ دے گا، میری بھی بیوی ہے، فکر مت کرو. اور یہ سوچ کے مجھے بے ساختہ ہنسی آئی تو ہنستی ہی چلی گئی. کیا ہوا؟ دانش سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. کچھ نہیں، میں نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا. تم خواہ مخواہ فکر کر رہے ہو دانی. میں اور ہادی ابھی ٹرین چلتے ہی سو جائیں گے. صبح اس وقت اٹھیں گے جب ملتان آ چکا ہوگا. پھر بھی پوری رات کا سفر ہے. رات سونے کے لیے ہوتی ہے اور ہم مزے سے سوئیں گے. میں نے بات ختم کی ہی تھی کہ وسل بجنے لگی. دانی نے آگے بڑھ کر ہادی کو پیار کیا. مجھے بھی ہاتھ ہلاتا ہوا نیچے اتر گیا. ٹرین آہستہ آہستہ ریگنے کے بعد اپنی رفتار سے بھاگنے لگی. گاڑی جب اپنے مخصوص انداز سے ہلکورے لیتی ہے تو مجھے بھی نیند آنے لگتی ہے. اس وقت بھی پہلے جمائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر میری آنکھوں نے بوجھل ہو کر مزید کھلے رہنے سے انکار کر دیا. چلو ہادی سوئیں، میں نے کہا تو اسے صاف انکار کر دیا. میں ابھی نہیں سوؤں گا. کیوں؟ یہ کوئی سونے کا وقت ہے، ابھی صرف 5 بجے ہیں. تو کیا ہوا، یہ کوئی گھر تھوڑا ہے جو ہم 9-10 بجے جا کے سوئیں. پھر بھی مجھے نہیں نیند آ رہی. لیٹو گے تو خود بخود آ جائے گی. نہیں نہیں، وہ شدید ضد پہ اتر آیا تھا. مجھے مجبوراً اس کی خاطر سونے کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا. ممی میں نیچے کی سیٹ پہ چلا جاؤں؟ مجھے ہتھیار ڈالتے دیکھ کر اس نے نیا شوشہ چھوڑا. خبردار، میں نے اتنے سخت لہجے میں منع کیا کہ وہ خاموش ہو گیا. حیدرآباد پہنچنے تک شام گہری ہو کر رات میں ڈھلنے لگی تھی. میں نے اور ہادی نے اسی وقت کھانا کھایا. اس کے بعد پھر ہادی زیادہ دیر نہیں بیٹھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. میں تو اسی انتظار میں تھی. اس کے لیٹتے ہی میں نے بھی تکیہ سیدھا کیا اور اس پہ سر رکھ کے ٹانگیں ہادی کے آگے سیدھی کر لی تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہے. بس اب صبح آنکھ کھلے گی تو ملتان آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا، میں نے سوچا اور سر تک چادر اوڑھ لی. پھر فوراً ہی مجھے نیند بھی آ گئی. ویسے بھی میں سونے کی بڑی دل دادا تھی اور گہری نیند سوتی تھی. رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. میں نے سر سے چادر ہٹا کے دیکھا. گاڑی جانے کون سے اسٹیشن پہ رکی ہوئی تھی. چائے اور ٹھنڈے والوں کی آوازیں اس خاموشی میں سماعتوں پہ ہتھوڑے برساتی لگ رہی تھی. میں نے کروٹ بدل لی. اسی وقت کوئی میرے سر کے قریب کھڑے ہو کے زور سے چلایا، چائے، گرم چائے. میرے سر میں درد کی ایک لہر سی اٹھی اور میں غصے سے اٹھ بیٹھی. یہ کون سا طریقہ ہے سوتے ہوئے بندوں کو اٹھانے کا؟
میں نے اسے ڈانٹا۔ جی ہمارا تو کام ہی یہی ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ سوئے ہوں کو اٹھانے کا؟ نہیں جی، چائے بیچنے کا۔ چائے بیچنی ہے تو نیچے جا کے ہجوم میں بیچو، میرے سر پہ کھڑے ہو کے مت چلاؤ۔ مجھے اپنی نیند خراب ہونے کا غصہ تھا، سر میں الگ درد ہونے لگا تھا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے پکار لیا، اچھا سنو، ایک کپ چائے دے دو۔ پھر میں نے چائے پی کے اسے پیسے ادا کیے اور نیچے جھک کر کھڑکی سے باہر نظریں دوڑائیں۔ پتہ نہیں کون سا اسٹیشن تھا کہ گاڑی جم کے رہ گئی۔ کون سا اسٹیشن ہے؟ کسی نے اونگتی آواز میں پوچھا۔ روہڑی، دوسری اونگتی آواز آئی۔ تقریباً آدھا سفر تو طے ہے، میں نے سوچا اور تکیے کے نیچے سے میگزین نکال کے دیکھنے لگی۔ جس طرح میری نیند بہت گہری ہوتی تھی، اسی طرح ایک دفعہ آنکھ کھل جانے کے بعد دوبارہ نیند ذرا مشکل سے آتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ گاڑی کے مخصوص ہلکوروں کے باوجود میں سو نہیں سکی۔ کچھ دیر تک میگزین دیکھتی رہی، لیکن بہت جلد اکتا کر اسے واپس رکھ دیا۔ اب کیا کروں؟ بار بار اس جملے کو دہراتے ہوئے میں نے ڈبے میں موجود لوگوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جس میں انسان گہری اور پرسکون نیند سوتا ہے، اور اس وقت میرے علاوہ سبھی سو رہے تھے، وہ بھی جنہیں جگہ نہیں ملی تھی۔ صرف 1 فٹ کی جگہ پہ گھٹنے پیٹ کے اندر دھنسائے اور سر کو گھٹنوں پہ رکھے سو رہے تھے۔ میری نظریں بھٹکتی ہوئی اپنے سامنے والی برتھ پہ بیٹھی خاتون پہ جا ٹھہری۔ گو کہ میں نے دوسرے مسافروں کی طرح اسے سرسری نظر سے دیکھا، لیکن پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ میری نظریں اس پہ جم کے رہ گئی ہیں، اور میں باوجود کوشش کے اس کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی۔ جانے کیا بات تھی اس کے چہرے میں کچھ نہیں سمجھ سکی۔ بظاہر اس کا ناک نقشہ بھی عام تھا، ورنہ میں سوچتی شاید اس کے حسن میں کھو کے رہ گئی۔ کیا بات ہے، میں نے سوچنے کے ساتھ الجھتے ہوئے سوچا تو اچانک مجھے لگا جیسے اس کا چہرہ ایک طویل داستان سنا رہا ہے، زندگی کی کوئی بہت تلخ حقیقتیں بتا رہا ہے۔ میں کوئی لکھاری نہیں ہوں، لیکن میرا دعویٰ ہے اگر میں لکھاری ہوتی تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس خاتون کے چہرے پہ لکھی داستان کو تحریر کر دیتی، اور یقیناً بہت خوبصورتی سے تحریر کرتی۔ کاش میں لکھاری ہوتی، اس لمحے میں نے سوچا، اور اس پر سے نظریں ہٹا کے سامنے دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا شخص جس کا سر گاڑی کے دھکوں سے مسلسل شیشے سے ٹکرا رہا تھا، اور وہ پھر بھی بے خبر سو رہا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی اور میں دیر تک یہ دلچسپ نظارہ دیکھتی رہی۔ جب اس کا سر زور سے ٹکراتا تو میں سوچتی اب یہ اٹھ جائے گا، لیکن وہ نہیں اٹھتا تھا۔ پھر میں اس نظارے سے بھی اکتا گئی، اور جیسے ہی دوسری طرف دیکھنے کا ارادہ کیا، مجھے لگا اس سوئے ہوئے شخص کے چہرے نے میری توجہ کھینچ لی ہو۔ میں بغور اسے دیکھنے لگی۔ ایک اور کہانی، زندگی کی دلچسپ کہانی۔ اس کے بعد میں پاگلوں کی طرح ایک ایک چہرے کو دیکھے گئی۔ ہر چہرے پہ کوئی داستان رقم تھی، ایک کہانی جسے پڑھنے میں قاصر تھی، لیکن محسوس کر رہی تھی، اور میرے محسوسات نے مجھے اتنی طاقت ضرور بخشی کہ کہانیوں کے عنوان جو ہر چہرے کی پیشانی پہ چمک رہے تھے میں ضرور پڑھ سکتی تھی۔ کوئی ملن کی آرزو لیے اس مقام تک آ گیا تھا، کوئی ملنے کے بعد بچھڑنے کی اذیت سہ رہا تھا، کسی کے مقدر میں دکھ، اذیتیں، کرب اور آزمائشیں تھی، کوئی سب حاصل کر لینے کے باوجود بھی ناآسودہ تھا، کوئی ایک چہرہ جو ان تمام باتوں سے ماورا ہو، جس پہ کوئی داستان نہ لکھی ہو۔ میں ڈھونڈنے لگی، لیکن مجھے ایسا کوئی چہرہ نہیں ملا۔ تب میں اپنے بارے میں سوچنے لگی، میں ان سب سے مختلف نہیں تھی، کیونکہ ایک کہانی میرے چہرے پہ بھی رقم تھی۔ وہی کہانی جس طرح اچانک شروع ہوتی تھی اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی تھی، اور جس کے اختتام پر میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی اسے نہیں دہراؤں گی۔ لیکن اس وقت میرا اپنے آپ سے کیا ہوا عہد ٹوٹنے لگا۔ قریب تھا کہ میں اپنے آپ سے الجھتی کہ گاڑی ایک دم ایک اسٹیشن پہ جا کے رکی، اور اسٹیشن پہ بھاگتے دوڑتے لوگوں کی آوازیں اندر تک آنے لگیں۔ جلدی کرو، رحیم یار خان آ گیا ہے۔ ایک آدمی بڑی تیزی میں آ کر میرے سامنے والی برتھ پہ بیٹھی خاتون کو جھنجھوڑ کے اٹھانے لگا۔ وہ بھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی اور فوراً نیچے کود گئی۔ برتھ خالی ہوتے ہی ایک لڑکا آگے بڑھا اور تیزی سے ہاتھ میں پکڑا بیگ اوپر پھینک دیا۔ پھر اس نے قریب کھڑی لڑکی کو گود سے بچہ لے کر پہلے اوپر چڑھانے میں مدد دی، پھر بچے کو اس کی گود میں دے دیا۔ میرے خدا، اس لڑکی نے جیسے شکر کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے اپیا؟ وہ لڑکا پوچھنے لگا تو لڑکی کھلکھلا کے ہنسی۔ ہاں ٹھیک ہوں، اب تم جاؤ، خاصے بے آرام ہو چکے ہو۔ اچھا خط لکھیں گی نا؟ وہ پھر ہنسی۔ فرصت ملی تو لکھوں گی۔
دیکھو وسل ہونے والی ہے، جلدی نیچے اترو۔ ڈرتی کیوں ہے؟ اس نے بڑھ کر بچے کو پیار کیا، پھر کہنے لگا دلہا بھائی کو سلام کہیے گا۔ کہہ دوں گی، اب جاؤ حماد۔ آپ کہاں جائیں گی؟ وہ لڑکا جاتے جاتے مجھ سے پوچھنے لگا۔ ملتان۔ میری سسٹر بھی ملتان اترے گی، ذرا خیال رکھیے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پلٹ کے اپنی بہن کو خدا حافظ کہتا ہوا نیچے اتر گیا۔ اسٹیشن کی حدود سے نکلتے ہی گاڑی نے رفتار پکڑ لی اور اس کے مخصوص ہلکوروں سے بیدار ہونے والے لوگ دوبارہ سو گئے۔ وہ لڑکی بچے کو گود میں لٹا کر تھپک رہی تھی، مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کے پوچھنے لگی، ملتان کس کے پاس جا رہی ہیں آپ؟ میں کہ، اور آپ یقیناً سسرال جا رہی ہیں۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ نہیں، سسرال میرا کراچی میں ہی ہے، میرے میاں کا ٹرانسفر حال ہی میں ملتان ہوا ہے اور میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، بڑی سخت نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے سونا چاہیے۔ میں کچھ نہیں بولی تو وہ بچے کو بغل میں دبا کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی غافل ہو چکی تھی اور اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر میں بغور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید اس کے چہرے میں بھی کوئی کہانی تلاش کر رہی تھی، ویسی ہی کہانی جو یہاں موجود ہر شخص کے چہرے پہ لکھی تھی۔ بہت دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بھی مجھے اس کے چہرے پہ کوئی ادھوری کہانی محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کہانی کا کوئی عنوان، زندگی کی کوئی خلش اس کی پیشانی پہ چمکتی نظر آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سوچا اور بار بار اسے دیکھا اور ہر بار مجھے مایوسی ہوئی۔ تب سینے میں دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے میں نے سوچا، چلو اس دنیا میں کوئی ایک چہرہ تو ایسا ہے جو سب چہروں سے جدا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پہ سکون اور گہری طمانینت کا احساس جگمگا رہا تھا، اور غفلت کے باوجود اس کے ہونٹوں سے کلیاں چٹکتی ہوئی بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ سب نصیب کی بات ہے۔ میرا ہاتھ اپنی پیشانی پہ چلا گیا جس پر میری اپنی کہانی کا عنوان دہک رہا تھا، اور اس دہکتے عنوان کو چھوتے ہی میں ایک بار پھر اپنے آپ میں الجھنے لگی۔ ڈبے میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود مجھے اچانک تنہائی کا احساس ہونے لگا تھا، اور باہر گھور اندھیارے میں گاڑی کی ٹھک ٹھک گونج رہی تھی، اور پھر اس ٹھک ٹھک کو چیرتی ہوئی ایک اور آواز سنائی دی، میمونہ، میمونہ۔ سرگوشی میرے آس پاس تھی۔ میں نے بیگ سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی۔ میمونہ، پتہ ہے آج میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کل میں ایک جگہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا؟ سوچا پہلے تمہارے درشن کراؤں۔ میں ہنس پڑی۔ تمہارا چہرہ میرے اندر امید کی شمع جلاتا ہے میمونہ، اور میں کامیابی کو یقینی تصور کرتا ہوں۔ اللہ کرے تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ ہنس پڑا۔ اسی لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ تم دعا کرو گی تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم پلیز مجھے کل آ کے اپنے رزلٹ کا بتانا کیسا رہا۔ میں انشاءاللہ خوشخبری اور مٹھائی سمیت تمہارے پاس آؤں گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ چلا گیا اور میری ہر آتی جاتی سانس اس کے لیے وقف ہو گئی۔ میں نے اس کی کامیابی کے لیے بے شمار دعائیں مانگی، اور اگلا پورا دن میں اس کے لمحے لمحے کو سوچتی رہی۔ اس وقت وہ جائے گا، وہ امیدواروں کے قطار میں بیٹھا ہوگا اور اب اس کی باری آئے گی۔ اور پھر شام اترنے کے ساتھ ہی میں امی کی اجازت سے اپنے بھتیجے سبھی کو لے کر قریبی پارک میں چلی آئی۔ میری اور ذیشان کی پہلی ملاقات بھی یہی ہوئی تھی، اور پھر ہم اکثر یہی ملا کرتے تھے۔ گو کہ ہمارے گھروں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے گھر کا مخصوص ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ میرے اور میں اس کے گھر آزادی سے آ جا سکیں۔ حالانکہ اس کی بھیا سے اچھی خاصی دوستی تھی اور میری اس کی بہنوں سے بھی، پھر بھی ابھی تک کسی کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ بقیہ زندگی ایک ساتھ گزارنے کے پیمان بھی باندھ چکے ہیں۔ میں پارک میں اپنی مخصوص جگہ پہ جا بیٹھی، جبکہ سبھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ میں سبھی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بار بار داخلی دروازے کی طرف دیکھتی جہاں سے اسے آنا تھا۔ ہر بار میری نظریں مایوس ہو کے پلٹ آتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شام گہری ہونے سے پہلے مجھے گھر بھی جانا تھا، اور وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، کہیں وہ بھول تو نہیں گیا؟ میں بار بار سوچتی اور پھر اپنی بات کی نفی کرتی۔ وہ بھول نہیں سکتا۔ اور پھر نہ صرف اس دن بلکہ اگلے کئی دن تک وہ نہیں آیا، جبکہ میں روزانہ اپنی انتظار گاہ پہ جا کے بیٹھ جاتی۔ کئی بار دل چاہا اس کے گھر چلی جاؤں، کسی بھی بہانے ہمت نہیں ہوئی، لیکن
کیونکہ جب ہم نے پیمان باندھے تھے تب سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے کہ کہیں ہمارا کوئی انداز دوسروں پہ ہمارا انداز عیاں نہ کر دے۔ پورے 1 ہفتے کے بعد اس نے شکل دکھائی۔ میں اس سے خفا تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی ساری خفگی بھول کر بےتابی سے پوچھنے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے انٹرویو کا کیا بنا؟ وہی جس کے لیے تم میری دعائیں لینے آئے تھے۔ تم نے دعا کی تھی؟ ہاں، میں نے باغور اس کی طرف دیکھا۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ اصل میں نا اس دن میں انٹرویو کے لیے جا ہی نہیں سکا۔ کیوں؟ اس دن جب میں تمہارے پاس سے گھر گیا تو پتہ ہے میری طبیعت خراب ہو گئی، سردی لگ گئی تھی شاید، پھر بخار ہو گیا۔ وہ نظریں چراتا ہوا بولا اور میں جان گئی وہ سچ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ یہ کہہ کر کہ تمہاری دعائیں رائے گاں گئی مجھے آزردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، کہیں اور کوشش کر لینا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات پہ یقین کر لیا ہو۔ میمونہ، وہ کہنے لگا، بظاہر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تمہارے گھر والے ہمیں اور ہم تمہارے گھر والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ایک عرصے سے ہم اسی جگہ رہ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے دونوں طرف سے کوئی اعتراض نہیں اٹھے گا۔ اگر دیر ہے تو میری جاب میں، جیسے ہی مجھے جاب ملی میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بات کرنے کے لیے بھیجوں گا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، تم نے اپنے گھر میں بات کی کسی سے؟ نہیں، ابھی کسی کو علم نہیں۔ ایسا کرو میمونہ، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تم گھر میں اپنا خیال کسی ایک سے ظاہر کرو۔ ہاں، اپنی بھابھی یا امی سے۔ نہیں ذیشان، میں ایسا نہیں کر سکتی جب تک تمہاری طرف سے کوئی پیش قدمی نہ ہو۔ اچھا تو پھر میں اشاروں میں امی سے کہہ دوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وقت رخصت ہم نے ہمیشہ کی طرح کچھ خواب آنکھوں میں سجائے تھے۔ پھر بہت سے دن گزر گئے، میں نے BA کر لیا تو امی کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان پر میری شادی کا ذکر ہوتا۔ 1-2 جگہ سے پیغام آئے تو امی سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ صورتحال میرے لیے خاصی پریشان کن تھی، لیکن پھر انہی دنوں ذیشان کو بہت اچھی نوکری مل گئی اور میں نے اسے ساری صورتحال کہہ سنائی۔ فکر مت کرو، میں آج ہی امی سے بات کروں گا۔ اس نے مجھے تسلی دی، پھر کہنے لگا، تم کسی کے لیے حامی مت بھرنا۔ حامی بھرنے کی نوبت تو تب آئے گی جب امی مجھ سے پوچھیں گی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہاری مرضی کے بغیر؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ امی نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر یہ کہ تم اپنی امی کو بھیجو، پھر میں بھابھی کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اپنی امی کو بھیجے گا، لیکن بہت سارے دن گزر گئے، اس کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ ادھر امی نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کیونکہ میری شادی کی بات چل رہی ہے اب مجھے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ میں ایک دم مایوسی کا شکار ہونے لگی۔ دل عجیب سے وسوسوں کی آماج گاہ بن گیا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ان ساری باتوں کے باوجود مجھے اس کا یقین تھا۔ دل کسی طور یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ مجھے بیچ منجھ دھار میں اکیلا چھوڑ جائے گا۔ یقیناً کوئی مجبوری ہو گئی، اس کا خیال آتے ہی میں سوچتی، اور پھر میں نے کوئی راستہ نہ پا کر بھابھی کو ہمراز بنا لیا۔ میری ساری بات سن کر بھابھی کتنی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ امی اور ابو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ میں زچ ہو کر بولی۔ اس لیے کہ وہ بالکل غیر ہے۔ بھابھی، جو رشتے میرے لیے آئے ہیں وہ کون سا اپنے ہیں؟ وہ بھی تو غیر ہیں۔ وہ غیر ضرور ہیں لیکن بالکل غیر نہیں۔ کیا مطلب؟ میں واقعی ہی نہیں سمجھی بھابھی کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور بھابھی خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے سوچ رہی ہوں کہ اپنی بات کس طرح مجھے سمجھائیں۔ بتائیے نا بھابھی، میں نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ بھائی سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ وہ لوگ دوسرے علاقے کے اور دوسرے قبیلے کے ہیں، ہم دوسرے کے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمال ہے، تمہارے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں، جبکہ بنیادی فرق ہی یہی ہے، زبان کا فرق، ماحول کا فرق۔ اور بس کریں بھابھی، میں نے انہیں ٹوک دیا، ایک ہی خطے میں رہنے والے ہیں ہم۔ کیا یہاں کے اور وہاں کے ہم سب لوگ ایک نہیں ہیں؟ یہ تمہاری سوچ ہے میمونہ، صرف میری کیوں؟ آپ سب اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ بھابھی کے خاموش رہنے پہ مجھے غصہ آ گیا۔ کل تک ہم ذات پات اور برادریوں کے چکر میں الجھے ہوئے تھے، ہم سید ہیں، وہ جولاہے، ہم پٹھان ہیں، وہ مغل۔ وقت نے ہمیں ان چکروں سے نکالا تو ہم لسانی چکروں میں الجھ رہے ہیں۔ شاید اپنی ہی زمین پر آپس میں الجھے رہنا ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے، ایک الجھن سے نکلتے ہیں تو دوسری اپنے آپ پہ لاگو کر دیتے ہیں۔
میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کچھ مت کہیں، بس امی تک میری بات پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پہنچا دوں گی، لیکن اس سے پہلے ذیشان کی طرف سے کوئی پیش قدمی تو ہو۔ جانے وہ کیوں خاموش ہے؟ میں نے سوچا اور پھر بھابھی کی منت کرنے لگی۔ آپ ایک بار مجھے اس سے ملنے دیں، پتہ تو چلے اس کے ساتھ کیا سلسلہ ہے۔ میں نے تمہیں روکا تو نہیں؟ آپ نے نہیں روکا، لیکن مجھے امی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اچھا، میں کوئی انتظام کروں گی، بھابھی یہ کہتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی اور میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ سوچے گئی۔ شام کو میں امی کے پاس بیٹھی تھی، بھابھی سبھی کو لے کر آ گئی۔ میں نے دیکھا سبھی کسی بات پہ ضد کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ امی بھابھی سے پوچھنے لگی۔ پارک جانے کی ضد کر رہا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، میمونہ تھوڑی دیر کے لیے اسے گھما لاؤ۔ میں امی کی طرف دیکھنے لگی، وہ شاید مجھے منع کرنا چاہتی تھیں، لیکن سبھی کچھ اس طرح مچلا کہ انہیں اجازت دینی پڑی۔ جاؤ، لیکن جلدی آ جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور تشکر سے بھابھی کو دیکھتی ہوئی سبھی کا ہاتھ تھام کے باہر آ گئی۔ پارک میں داخل ہوتے ہی میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں میں بیٹھتی تھی، خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں نے سبھی کو بچوں کے پاس چھوڑا اور پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ میمونہ، مجھے دیکھتے ہی وہ بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا چھپی ہو؟ میں تو کہیں نہیں چھپی، تم ہی۔ میں نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اچھا آؤ بیٹھو، وہ نظریں چراتا ہوا بولا اور میں بیٹھ گئی۔ میں کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے شاکی نظروں سے دیکھا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں، اور پلیز ذیشان اب صاف صاف کہو کیا بات ہے۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں میمونہ، ہمیں صاف بات ہی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے گھر میں تمہارے بارے میں بات کی، بلکہ تمہاری خاطر لڑتا رہا ہوں، لیکن کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ کیا کہتے ہیں تمہارے گھر والے؟ میں شاید اس کے منہ سے کوئی اور بات، کوئی اور مدعا، کوئی اور عذر سننا چاہتی تھی، لیکن اس نے بھی وہی کچھ کہا جو بھابھی نے کہا تھا۔ میرے خدا، میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ایک دوسرے سے کٹ کر ہم اور کتنا عرصہ سر اٹھا کے زندہ رہ سکیں گے؟ جب بنیادیں ہی کھوکھلی ہو رہی ہیں تو سر کیا خاک اٹھا رہے ہیں؟ میمونہ، اس نے پکارا، آؤ ہم کورٹ میرج کر کے اس فرق کو مٹا دیں۔ نہیں ذیشان، میں اس کی بات سے خوف زدہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اور بہت ساری باتیں اچانک میرے ذہن میں آن سمائی تھی جو میں نے اس سے کہہ دی۔ ہمارے اقدام سے یہ فرق مٹے گا نہیں، بلکہ دلوں میں مزید نفرتیں بھر جائیں گی۔ بات صرف ہم تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں تو اب سبھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ میرے گھر والے کہیں گے، دیکھا نا وہاں کا لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا، اور تمہارے گھر والے کہیں گے، دیکھا اس لڑکی کا چلتر، آخر ہمارے لڑکے کو ورغلا کے لے گئی۔ اور پھر ہم جس فرق کو مٹانے نکلیں گے وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ لوگ گھر سے نکلے ہوئے بچوں کو ہماری مثال دے کر کہیں گے، ہوشیار رہنا، ابھی کم از کم یہ امید تو ہے کہ ہم نہیں تو کوئی اور صحیح، یا پھر ہم اپنی نسلوں کو اپنے ہی لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ترغیب نہیں دیں گے۔ ہم اول روز سے انہیں یہ سبق پڑھانا شروع کر دیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور اسی ناطے ہم ایک دوسرے کی طرف پیش قدمی کریں گے، بڑھ کر ایک دوسرے کو تھامیں گے۔ ہاں، اس نے طویل سانس لیتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ اب کہنے سننے کو کچھ نہیں رہا۔ میں آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں ذیشان، اس کہانی کو یہیں ختم کر کے۔ تم مجھے ہر مقام پہ یاد آؤ گی میمونہ، پھر بھی بھولنے کی کوشش کرنا۔ نہیں، میں ایسی کوشش نہیں کروں گا۔ تم یاد آؤ گی اور تمہارے ساتھ تمہاری باتیں، تب میں ایک نئے عزم سے اپنی اولاد کو تمہارا بتایا ہوا سبق پڑھاؤں گا۔ میں بمشکل مسکرا سکی اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر سبھی کو لے کے وہاں سے چلی آئی۔ کیا مسئلہ درپیش ہے اسے؟ اس رات بھابھی نے مجھ سے پوچھا۔ وہ اپنی والدہ کیوں نہیں بھیج رہا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا بھابھی، میں نے جھوٹ بولا۔ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس آج کل میں آنے والی تھی۔ اچھا، لیکن بھابھی میں نے اسے منع کر دیا کہ وہ اپنی امی کو نہ بھیجے۔ کیوں؟ کیا فائدہ جب مجھے معلوم ہے کہ امی ابو نے انکار ہی کرنا ہے۔ پھر یہ تم نے اچھا کیا میمونہ، بھابھی فوراً بول پڑی۔ اس کے بعد وہ دانش اور اس کے گھر والوں کی تعریفیں کرنے لگی تھی۔ میں خاموش رہی، جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ پھر بہت جلد میں بابل کا آنگن چھوڑ کر دانش کے سنگ نئے سفر پہ روانہ ہو گئی۔ شادی کے بعد میں کچھ عرصہ ہی ملتان میں رہی، اس کے بعد کراچی چلی آئی۔
دانش اچھا انسان ہے، پرخلوص اور محبت کرنے والا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کرتے ہوئے اپنی کتاب زندگی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس کا عنوان آج بھی میری پیشانی پہ دہکتا ہے۔ ممی، ہادی نیند سے اٹھ بیٹھا، پھر آنکھیں ملتے ہوئے پوچھنے لگا، ملتان آ گیا؟ ملتان؟ میں نے شیشے سے باہر نظریں دوڑائیں اور پھر سامنے والی برتھ پہ نظر ڈالی۔ وہ لڑکی بے خبر سو رہی تھی، سب چہروں سے الگ اس کا چہرہ اپنے اندر بڑی کشش لیے ہوئے تھا، بہت پرسکون۔ میں ایک ٹک اسے دیکھے گئی اور اسی لمحے میں نے سوچا، چہروں پر بکھری کہانیاں تو سبھی لکھتے ہیں، میں اس پہ لکھوں گی جس کا کوئی عنوان نہیں۔ پھر شاید میری نظروں کی تپش تھی کہ وہ قسمت آئی، پھر آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اگلا اسٹیشن ملتان ہے، میں نے اسے اطلاع دی۔ ارے! وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور جو چادر اوپر لے کے لیٹی ہوئی تھی وہ طے کر کے بیگ میں ڈالنے لگی۔ کوئی لینے آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہنسی، میرے میاں آئیں گے۔ ویسے گاڑی کتنی دیر تک رکے گی؟ 20-25 منٹ۔ چلو پھر تو اطمینان سے اتر جائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہادی کو لے کر برتھ سے نیچے اتر آئی، اس نے بھی میری تقلید کی۔ ڈبے میں اب زیادہ رش نہیں تھا، ہم اطمینان سے نیچے کی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ گاڑی ملتان کے قریبی علاقوں سے گزر رہی تھی، ہرے بھرے کھیت دونوں اطراف دور تک نظر آ رہے تھے۔ آپ کب تک رہیں گی ملتان؟ وہ پوچھنے لگی۔ عید تک۔ عید کے تیسرے چوتھے روز واپس چلی جاؤں گی۔ اس دوران اگر فرصت ملے تو میرے پاس آئیے گا۔ اس نے ایک کاغذ پہ اپنا ایڈریس لکھ کے میری طرف بڑھا دیا، جسے میں نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہو رہی تھی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ چلو، میں ہادی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ ممی، ماموں نہیں آئیں گے؟ آئے ہوں گے بیٹا، نیچے اتر کر انہیں دیکھ لیں گے، میں نے کہا اور پھر اس لڑکی کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس کی طرف پلٹی۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے بے تابی سے کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کے تعاقب میں کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر جیسے مجھ پہ سکتہ ہو گیا۔ ذیشان! میرے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور میں فوراً اس کی طرف سے رخ موڑ کے دوسرے دروازے سے نیچے اتر آئی۔ ممی، ماموں کو دیکھ لیں، ہادی نے کہا، لیکن میں انسنی کرتی ہوئی تیز تیز قدموں سے مخالف سمت چلنے لگی۔ میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی کہ ذیشان کی نظر مجھ پہ پڑے اور وہ بے اختیار میری طرف بڑھتا چلا آئے، اور پھر ہم دونوں کے چہروں پہ لکھی ایک کہانی اور ایک ہی عنوان دیکھ کر، وہ ایک چہرہ جو آج مجھے سب سے مختلف لگا تھا، جس پر کسی دکھ، کسی اذیت، کسی تکلیف کی تحریر درج نہ تھی، جس کے ماتھے پر کسی ادھوری رہ جانے والی کہانی کا عنوان بھی درج نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی ہم دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر وہ مطمئن لڑکی ہمیشہ کے لیے غیر مطمئن ہو جائے، اور اس کا چہرہ بھی ہمارے سب کے چہروں کی طرح غم کی، دکھ کی اور تکلیف کی ایک جیتی جاگتی تصویر اور تحریر بن جائے۔